علیکم، میں امداد سمرو۔ اضطراب اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے حکمران اتحاد کے اندر، اور سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ ہم آخر حکومت سے الگ کب ہوں گے یا کب تک حکومت کا حصہ رہیں گے؟ کون کس سے یہ سوال پوچھ رہا ہے؟ اس پر بات ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے، وہ یو ٹرن کس شکل میں اور کس طرح لیا گیا ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ سندھ میں دو بڑے معاملات ہیں، ایک تو بدامنی کا معاملہ ہے اور دوسرا تعلیم کا معاملہ۔ تو تعلیم کے معاملے میں ایک بنیادی انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے، اور بہت بڑے عرصے کے بعد اس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا اقدامات ہیں اور وہ کون سا انقلاب ہے جو برپا ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کام جاری رہے، تو اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ ہے سندھ حکومت سے امن و امان کی صورتحال نہیں کنٹرول ہو پا رہی، بے بس ہے حکومت، کمپرومائزڈ ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے، یا وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور تحریک انصاف اپنے ارکان سے پھر بیان حلفی لے رہی ہے، پھر کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ وفا کرنی ہے، قسم قرآن کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2024 کے انتخابات ہو رہے تھے 8 فروری کے، تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تمام وہ ارکان جن کو ہم سپورٹ کریں گے پہلے وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھیں کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ وفا کریں گے، وفادار رہیں گے عمران خان کے ساتھ، پارٹی نہیں بدلیں گے، تحریک انصاف میں ہی رہیں گے، چاہے آزاد حیثیت میں ہی بغیر بلے کے نشان کے منتخب کیوں نہ ہو کر آئیں، عمران خان سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو ان میں سے ایک رکن جو ہے عثمان چودھری صاحب 2 روز پہلے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے پی ٹی آئی کو بائے بائے ٹاٹا کہہ کر مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا، کیونکہ وہ آزاد تھے، لہٰذا ان کے اوپر پارٹی ڈیفیکشن کلاس تو نہیں لگتی تھی، لیکن قرآن کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ کے ان کو ویڈیو بیان جو کہ پھر میرے دوست شوکت بسرا صاحب نے ٹویٹر پر جاری کیا، تو مجھے خیال آیا کہ اسی طرح کا بیان تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی دیا تھا۔ اور پھر میں نے جب سرچ کیا تو آج کل تو ہر ایک چیز آپ کو سیکنڈوں میں مل جاتی ہے، چاہے 10 سال پرانی ہو، 20 سال پرانی ہو، جو کچھ اس جو ہے نا انٹرنیٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر آ جائے وہ آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ تو بہرحال میں نے سرچ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا وہ بیان جس میں وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا رہے تھے کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا، اور بہرحال وہ وفادار رہے، اب تک ہیں، ایم این اے نہیں بنے لیکن وفا وہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ان کے اوپر الزام فواد چودھری صاحب لگا رہے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کا حلف اٹھایا تھا۔ لیکن اب ایک اور خبر جو ہے وہ مجھے میرے پروڈیوسر نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے خیبر پختونخوا، کیونکہ وہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ وہاں پر تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، تو انہوں نے جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد جو ایک خدشہ ہے نا کہ وہاں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، اور 21 ارکان صرف درکار ہیں وہاں کے اپوزیشن اتحاد کو، جب مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں گی جو 25 نشستیں ہیں، تو وہ ان کا جو ہے وہ ان کو باقی کوئی 21 ارکان کا نمبر چاہیے ہوگا، کوئی میرا خیال ہے 57 وہ ہو جائیں گے، 52 ابھی ہیں، 25 سیٹیں مل جائیں گی، 57 کے بعد باقی 21، تو وہ جو 73 کا ہندسہ ہے سادہ اکثریت والا وہ اپوزیشن اتحاد پورا کر لے گا، یعنی گنڈا پور صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اگر کسی کے کارڈز پر یہ معاملہ ہو، تو ابھی تک کسی کے کارڈز پر نہیں ہے۔ تو وہ تو پی ٹی آئی کے اندر یہ اضطراب ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صحیح والی خبر جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سے جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں بڑی تعداد میں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جو خبر ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ 35 ارکان کو فیصلہ کیا گیا کہ ان سے بیان حلفی لیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی جو ہے نا پوزیشن مضبوط کرنے اور پیپلز پارٹی سے ایون ان کے اوپر انحصار کم کرنے کے لیے صرف 8 ووٹوں کی ضرورت ہے، جو کہ میں نے پرسوں رات کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا، ساری پوزیشن۔ تو وہ اس سے بچنے کے لیے کہ کوئی لوگ ٹوٹ کے نہ جائیں، لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ارکان سے اب دوبارہ قسم اٹھوا رہی ہے کہ جی آپ قسم پر دیں، لکھ کر دیں، بیان حلفی دیں کہ آپ آزاد سے ہی لیکن آپ پی ٹی آئی کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کی صورتحال۔ دوسری میری پیپلز پارٹی کے متعلق جو میں نے پرسوں رات کو ولاگ کیا تھا کہ اب ان کے پاس اگر شہباز شریف صاحب سادہ اکثریت مینیج کر لیتے ہیں چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، جس کے لیے ان کو صرف 8 ارکان کی ضرورت ہے قومی اسمبلی کے،
161 تو بن جاتے ہیں ابھی. اور کل میں سن رہا تھا، پرسوں بیرسٹر گوہر صاحب حامد میر کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عثمان چودھری صاحب کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی ہیں جن کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں. اب ظاہر جب بیان حلفی لے رہے ہیں 35 ارکان سے، تو اس کا مطلب ہے کہ 35 ارکان تو کم از کم ان کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے. تو اب اس پر میں نے ببو شمبو مارے، کچھ بڑے بڑے کاریگر لوگ ان سے ادھر، اور کچھ مجھے فون آئے. جو مجھے فون آئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فون کیا تھے. لیکن پی ٹی آئی کے ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور بڑی تعداد میں ارکان جو ٹوٹنا چاہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رابطے میں. میرا خیال اپنا یہ تھا کہ شاید ان میں سے کم لوگ ٹوٹیں گے، لیکن ظاہر ہے 9 مئی کے مقدمات ابھی پڑے ہوئے ہیں، تو ان مقدمات کے فیصلوں سے پہلے 14 اگست سے ڈیڈ لائن ہے، تو اگست شروع ہونے سے پہلے شاید بہت ارکان جو ہیں وہ بائے بائے ٹاٹا کہہ کے عمران خان صاحب کی کشتی سے چھلانگ لگا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی کشتی میں چلے جائیں، اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں کم از کم تتر بتر ہو کر بالکل محدود سی رہ جائے. اس طرح کی کوئی کا کام چل رہا ہے. تو یہ، اور میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی، کچھ نے مجھے فون کیے، تو ان کے ساتھ بھی رابطے میں، لیکن زیادہ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں. گناہ بے لذت کیوں ہو بھائی؟ اگر جانا ہی ہے تو پھر مسلم لیگ نون میں جایا جائے، ان کو ووٹ کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر سے ان کا انحصار اپنا کم ہو، تو لہٰذا وہ مسلم لیگ نون چاہے گی کہ نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ارکان ان کو جوائن کریں. یہ تو ہو گئی صورتحال پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹیں گے. مسلم لیگ نون، مجھے اس بات پر یقین، تو خیر سیاست میں اس طرح تو یقینی بات نہیں کی جا سکتی نا، ہو سکتا ہے، ممکنات پہ بات ہوتی ہے نا. تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اگست سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی سادہ اکثریت مینیج کر لیں گے وداؤٹ پیپلز پارٹی. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا، وہ سوال ہے. تو میرا جو ویلاگ تھا پرسوں شام کا، جس میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھے، اور اس طرف مجھے پیپلز پارٹی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سے لوگ، خاص طور پر پنجاب کے، وہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے اور حکومت میں بیٹھا جائے، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اضطراب تو پہلے سے تھا. لیکن جب میں نے ویلاگ کے بعد وہ سارا کچھ ایک ایک نمبر سامنے رکھا اور کہا کہ پیپلز پارٹی، اگر مسلم لیگ نون کے پاس سمپل میجورٹی ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں پوچھے گا، حکمران اتحاد میں بیٹھے بھی رہیں گے، فیصلوں کا بوجھ بھی اٹھاتے رہیں گے، اور اس طرح وہ لوگ ان کو اپوزیشن بھی نہیں مانیں گے، تو پھر پیپلز پارٹی کو وہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن میں جائے گی. اس کی کئی ریزنس ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سادہ اکثریت اگر مینیج کر لیتی ہے چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، تو اس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ، اس کا مسلم لیگ نون کو فائدہ، اور اس کا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ. تینوں اس جو فارمولہ اس ڈیزائن پر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے کہ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے چلی جائے. اب تو خیر پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے، کچھ رہا نہیں ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی. تو مجھے کچھ فونز آئے پیپلز پارٹی کے، کچھ منتخب ارکان کے، کچھ سینیٹرز کے. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی ہم کب الگ ہو رہے ہیں. میں کیا نہیں، مطلب آپ لوگ الگ ہونے کو تیار بیٹھے ہو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی بات جو آپ نے کی ہے بالکل 100% ٹھیک ہے، کہ آئیڈیل سچویشن تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں جانا چاہیے، لیکن انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس، کیا ہماری لیڈرشپ یہ فیصلہ کر رہی ہے؟ میں نے کہا یار خدا کا خوف کرے بھائی، مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے. میں کیسے آپ سے زیادہ آپ کی لیڈرشپ تک کے خیالات سے واقف ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ نے باتیں کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے. تو انفارمیشن کی حد تک میں بات کر سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اس سچویشن کے ساتھ خوش ہوں گے، ہنسی خوشی جا کر اپوزیشن لیڈر کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے. تو مجھے فون کرنے کے علاوہ بھی جو میرے پاس معلومات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو گروپس ہیں مختلف واٹس ایپ کے اور اسی طرح کے، اور اس میں جو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، یا مرکزی قائدین ہیں، یا امپورٹنٹ جو رہنما ہیں، وہ آپس میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم حکومت سے کب الگ ہوں گے اور ہمیں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. یعنی یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد جو صورتحال ایوالو ہوئی ہے، اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کے اندر سنجیدہ بحث شروع ہو گئی ہے حکومت سے الگ ہونے کے لیے. پیپلز پارٹی کے اندر اضطراب اس چیز کا نہیں ہے کہ ہمیں حکومت سے الگ ہم کیوں ہو رہے ہیں.
ان کے اندر اضطراب یہ ہے، بے چینی یہ ہے کہ ہم کب حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، کہ پی ٹی آئی کے ارکان ان سے بھی رابطے میں ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت چھوٹے لیول پر، جو سنی اتحاد کونسل، اس میں بس صرف ایک چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو 39 ارکان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کیے تھے، ان 39 ارکان کا مستقبل کیا ہوگا۔ الیکشن کمیشن میں کل بھی اجلاس ہوا تھا، کل بلکہ پہلا اجلاس ہوا تھا آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے بریفنگ لی اپنے لا ونگ سے، لا ڈویژن سے، تو مزید بریفنگ کے لیے وہ اجلاس جو ہے آگے تک ملتوی کر دیا گیا، یعنی نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ تو ان 39 ارکان کو اگر آزاد ڈکلیئر کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آئینی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں، تو پھر بڑے پیمانے پہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹیں گے، ورنہ باقی 41 میں سے جو 35 کا حلف کا مطلب یہی ہے کہ وہی والے جن کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں، تو ان سے حلف لیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ہوگی کلیئر ہوگی کہ کیا ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی کی میجورٹی رائے یہی ہے کہ اب ہمیں حکومت سے الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ اگست تک پیپلز پارٹی، جیسے ہی صورتحال کلیئر ہوگی، کتنے لوگ کدھر جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت آ جاتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے سی سی کا اجلاس بلائے گی، اور سی سی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے رائے لی جائے گی کہ ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر کبھی امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے گی۔ اچھا جی، اب بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ انہوں نے خود تقریر کی تھی، اور تقریر کر کے کہا تھا کہ انہوں نے پنجاب میں جو دل کا ایک ہسپتال ہے چھوٹا، اور یہ جو پی آئی سی، اسی طرز کا ایک اور ہسپتال، مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا، جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے، اس پر کام چل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تھا، تو اس کا نام بدلا گیا۔ تو میڈیا میں جب بات آئی، تنقید ہوئی، دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو فائنلی اس فیصلے سے پیچھے ہٹا گیا، اعلان کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کی بہت قریبی ساتھی ہیں، سب سے زیادہ قریب ساتھی ہیں ان کی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ شیئر کیے، بجٹ ڈاکومنٹ۔ انہوں نے کہا کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور ہی ہے، اور کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں۔ پنجاب حکومت کے مالی سال 2025-26 کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں فنڈنگ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نام سے ہی رکھی گئی ہے۔ امراض قلب اور دیگر بیماریوں کے عالمی معیار کے جدید ہسپتال کے لیے 14 نئے ہسپتال نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں قائم ہوں گے، جن کے ماسٹر پلاننگ تکمیل کے قریب ہے۔ حقائق کی تصدیق کے بعد خبر دینے کی درخواست ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا، حقائق میرے سامنے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے زیادہ کون سا حقائق ہو سکتے ہیں؟ میں نے ٹی وی چینلز دیکھے، ان میں خبر چلی، پھر مجھے کسی دوست نے ریفر کیا۔ ہم ان دنوں اسلام آباد تھے جس دن مریم نواز صاحبہ نے تقریر کی تھی، تو ان کا خطاب پورا کا پورا سن نہیں سکے تھے، تو بتایا گیا کہ جا کر دیکھیں، تو عمر چیمہ صاحب نے ان کا وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کا۔ تو میڈیا پر الزام نہیں دے سکتے آپ، یوٹیوبرز ولاگرز پر آپ الزام نہیں دے سکتے۔ آپ کی لیڈر نے، مریم نواز صاحبہ نے خود تقریر کر کے اپنے نام سے اسپتال کے قیام کا اعلان کیا کہ جو ہم بنا رہے ہیں، تو اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ اور پھر کل پرسوں ترسوں سے خبر چل رہی ہے، اور آپ کو ڈاکومنٹ، اپنے بجٹ ڈاکومنٹ اتنی دیر سے کیسے ملے؟ بجٹ ڈاکومنٹ میں ہو سکتا ہے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہی ہو، لیکن خواجہ عمران نذیر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جناب جو جناح ہاسپٹل کے بورڈ آف گورننس کے اجلاس میں قرارداد میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی اس کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہوگا، تو اور وہی اعلان مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا۔ اگر یہ خبر ذرائع سے ہوتی تو میں 100% کہتا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ٹھیک بات کر رہی ہیں۔ بعض اوقات فیصلے جذباتی ہو کر کیے جاتے ہیں، مشیروں کے سے اس میں اثر میں آ کر کیے جاتے ہیں، لیکن ان فیصلوں سے اگر پیچھے ہٹنا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ مطلب اگر ایک غلطی کی ہے تو اس غلطی کا الزام کسی اور کے اوپر نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ذرا مہربانی کر لیجئے، میڈیا کے اوپر بھی ہر بات میڈیا کو
ہر بات کا ذمہ دار میڈیا کو قرار دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، سندھ میں تعلیم کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں شاید سب سے بدتر ہے۔ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید بلوچستان کا نظام سندھ سے شاید پیچھے ہو، لیکن کیونکہ سندھ میں بڑے بڑے شہر بھی ہیں، دیہی علاقے بھی ہیں، کچھ کچے کے علاقے بھی ہیں، تو تعلیم کا نظام سندھ میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس میں پرائمری تعلیم کا تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ سرکاری پرائمری تعلیم، یونین بازیاں، اساتذہ آتے نہیں ہیں، گھوسٹ اسکول، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ سردار شاہ صاحب نے، ان کی وزارت نے جب یہ بھرتیاں ہوئیں، یعنی اساتذہ چاہیے تھے، تو انہوں نے ایک آدھ ٹیسٹ ہوئے جن میں 2 نمبریاں ہوئیں، ختم کروا دیے، واپس لے لیے۔ اس کے بعد آئی بی ایس سکھر کے ذریعے 2021 سے ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا شروع کیا انہوں نے، اور اب تک اساتذہ کی 93,118 اساتذہ کو آفر لیٹر جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ بڑا مطلب 1 لاکھ کے قریب اساتذہ کی بھرتی ہوئی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہ اس میں میرٹ میکسیمم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی 2 نمبری شاید ہو جاتی ہوگی میرٹ، کیونکہ میرے اپنے شہر میں، میرے اپنے گاؤں میں ایسے کئی بچے بچیاں ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیا، ان کو فون کالس آئیں رزلٹ آنے کے بعد کہ جی آپ آئیں اپنا اگر آفر لیٹر لے جائیں۔ فیس بک دیکھے ہر جگہ جو پڑھنے لکھنے والے بچے وہ، اور جنہوں نے پیسے دیے ابھی تک رول رہے ہیں، اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دیا، وہ شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لیے گئے تھے، وہ ایجنٹوں کے ذریعے جو پیسے دیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملا۔ میرٹ کے اوپر یہ جو ہے بھرتیاں ہوئی 93,118 اساتذہ، جن میں اگر میں بریک اپ آپ کو بتاؤں، سردار شاہ صاحب نے خود بھی اس پر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، تھرڈ پارٹی ٹیسٹ کے ذریعے 65,147 پرائمری سکولز ٹیچرز ہیں، 27,701 جونیئر ایلیمنٹری سکول ٹیچرز بھرتی کیے گئے، جن میں 31,075 خواتین بھرتی ہوئی ہیں، اور کتنے میں سے، جو اپنا 93,000 میں سے، اور اس کے علاوہ 1,330 مخصوص جو معذور افراد ہوتے ہیں، 2,100 اقلیتی امیدوار، یعنی ان کا کوٹا تھا نان مسلمز کا، ان کو بھرتی کیا گیا۔ جو اس میں ساری دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھرتیاں ہیں، میری تحصیل ہے جوہی، دادو ضلع میں، جس کا جوہی کا ڈومیسائل ہے، وہ بچہ یا بچی کم از کم 3 سال وہ جوہی تحصیل سے کہیں اور ٹرانسفر نہیں کروا سکتا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جی استاد بن گئے، ٹیچر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ کہیں گے مجھے کراچی ٹرانسفر کرواؤ، حیدرآباد کرواؤ، مجھے فون کریں گے، اس کو فون کریں گے کہ جی آپ کی اپروچ ہے، آپ ہمیں ٹرانسفر کروا دیں۔ اب وہ مجھے فون نہیں کر سکتے، میری فیملی کے بھی اگر کوئی لوگ ہیں، مجھے کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا فلاں جگہ سے جوہی سے ہمارا ٹرانسفر کرواؤ، دادو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کراؤ، حیدرآباد کراؤ، جام شروع کراؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت اچھا اور اعلیٰ کام ہے، اور ہیلتھ میں جس طرح سندھ حکومت نے بڑے بڑے کام کیے، اسی طرح ایجوکیشن میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی ادارے جو استاد نہیں آتے ان کو فارغ کریں، نکالیں، اور جو بچے جو نوجوان ہیں ان کو رکھیں، جدید طرز تعلیم ہو، تب جا کر سندھ جو ہے، جو تعلیم میں سب سے نیچے ہے، وہاں بہتری آ سکتی ہے۔ آخری چیز جو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اپنا بلدیات کو، یعنی اپنا سعید غنی صاحب کو، وزیر بلدیات کو۔ انہوں نے کہا کہ جی جو کراچی میں ٹی ایم سیز ہیں، ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز جو ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ جو ہیں وہ میونسپل کمیٹیز، وہ سڑکوں کی تعمیر کے بعد نا جو اپنا واسا کے لیے، سوئی گیس کے لیے اور اس طرح کی دوسری مقاصد کے لیے سڑکیں توڑی جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر متعلقہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے کہ ہم سڑک توڑ رہے ہیں، آپ اس کو بند کروا لیجیے گا، مرمت۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں اور وہ پیسے خرچ نہیں کر رہے، تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو شہر میں ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں، اور آج کل بارشوں میں جو صورتحال ہے کہ چند بڑی سڑکوں کے علاوہ کباڑا ہوا ہے، ہر طرف گڈھے پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف کچرا، ہر طرف کچرے سے مراد کی وہ پانی اور بارشوں کی وجہ سے، اور وہاں پر جو سڑک بنتی ہے چاہے کوئی بھی بنوائے بارش میں بہہ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مٹیریل ٹھیک استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس پر بھی ذرا میئر صاحب توجہ دیجئے، اور جو
نہیں کام کر رہے ٹی ایم اوز، ان کے فنڈز بند کروا دیں، حکومت خود کرے، آپ کریں کام تو ہو، شہریوں کو کوئی ریلیف تو ملے۔ پتہ ہی نہیں چلتا، اب بندہ بارش میں جا رہا ہو تو ڈڑم گڑھے میں گر جاتا ہے۔ تو بہرحال حکومت سندھ، وزیر بلدیات اس معاملے کو دیکھیں۔ کراچی جو ہے وہ اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا ہے، کراچی کو بہتر ہونا چاہیے، بہت بہتر ہونا چاہیے جس حالت میں اس وقت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔